اپنے بچوں کو پال رہی ہے, روز شوہر کی اپنے سسرال کی خدمت کر رہی ہے. جو ورکنگ ویمن ہیں وہ روز ملازمت پہ جاتی ہیں, اور آج تو بائی چانس سیٹرڈے آ گیا ہے, ادروائز وہ بیچاریاں آج بھی اپنی اپنی ملازمتوں پہ. اور یہ بہت ساری جو ہماری لیڈی جرنلسٹ ہیں جو یہاں بیٹھی ہیں, یہ آج بھی کام کر رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی چھٹی نہیں ہوتی. یہ یہاں سے جب گھر واپس جائیں گی سمیت میرے, تو ہم نے گھر کا بھی سارا کام خود دیکھنا ہے. جو ہمارے مرد حضرات ہیں, کوئی اس کو دل پہ مت لیجیے گا, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جو ملازمت کر کے گھروں کو جاتے ہیں واپس, وہ گھر جا کے ایسے لیٹ جاتے ہیں ٹانگیں رکھ کے اوپر بیڈ کے اوپر کہ میں بہت تھک کے آیا ہوں, میں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ خاتون جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کمزور ہوتی ہے, وہ عورت باہر کا کام کرتی ہے, پھر وہ گھر آتی ہے, گھر آ کے وہ گھر کے بھی سارے کام کرتی ہے, اور پھر بھی وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کھانا بھی کھلائے گی, وہ ان کی خدمت بھی کرے گی. اور تھک ہار کے جب وہ بیڈ پہ جائے گی تو اس کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ تمہارا دن کیسا گزرا, یا تمہیں کسی چیز کی, تمہیں کسی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان تمام جو تفریق ہے, یہ جو ایک انسینسٹیوٹی ہے ٹورڈز وومن, اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ ہمیشہ بہت کنسرن رہتی ہیں. انہوں نے جب اوتھ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ خواتین پہ, بچوں پہ تشدد میری ڈیڈ لائن ہے. اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں, اس کو باقاعدہ کر کے دکھایا. اور آج میں توقیر کاظمی صاحب ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں الحمرہ کے, میں ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں, چونکہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمرہ کے اندر اس طرح سے ویمنز ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. اور اس میں اس سیلیبریشن کے اندر تمام وہ ٹاپکس, وہ تمام چیزیں جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہیں, جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے, اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ہمارے پاس ہماری بہت سینئر آرٹسٹ جو ہیں, اسرا آفتاب صاحبہ, وہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں, راشد محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ابھی ایک پینل ڈسکشن بھی ہوگی جس کے اوپر خواتین کے حوالے سے جو کچھ ٹاپکس کو خواہ مخواہ میں ٹیبو بنا دیا جاتا ہے, اب اس پہ بات نہیں کر سکتے. ہر ٹاپک پہ جس پہ بات ہوتی ہے مسئلے کا حل وہیں سے نکلتا ہے, جس پہ آپ بات نہیں کر سکتے وہ صرف مسئلہ خراب ہوتا ہے. پینل ڈسکشن بھی ہوگی, اور دو بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈرامے تھیٹر جو ہے وہ یہاں پیش کیا جائے گا. ایک ہے لپڑ, جس کو تھپڑ کو وہ کہتے ہیں نا, لپڑ, ہاں پنجابی میں تھپڑ کو جو ہے وہ, اب یہ اتنا سینسیٹیو, یہ لفظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس یا جو وائلنس کا شکار خواتین ہوتی ہیں, وہ اس ڈرامے سے, اس تھیٹر سے جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور دوسرا جو شرم دی گل, جو میں نے جیسے بات کی تھی کہ کچھ ٹاپکس ہمارے سوسائٹی میں ایسے کر دیے گئے ہیں کہ جس پہ بات کرنا شرم دی گل ہے. حالانکہ ہم اس سوسائٹی میں انفارچونیٹلی رہتے ہیں جہاں پہ ریپ وکٹم جو ہے وہ منہ چھپاتی پھرتی ہے, جس نے ریپ کیا ہوتا ہے وہ دندنا کے پھر رہا ہوتا ہے. سو یہ اس الحمرہ آرٹس کونسل نے ان ٹاپکس کے ذریعے, ان تھیٹرز کے ذریعے, ان چھپتے ہوئے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے لیے توقیر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ پنجاب میں پہلے کی نسبت خواتین نسبتاً محفوظ ہیں, چونکہ جو حکومتوں کا کام ہے, جو چیف منسٹر صاحبہ نے آتے ہی جس عزم کا اعادہ کیا تھا, اس کے اوپر الحمدللہ کام ہوا ہے. پنک بٹنز جو ہیں وہ, اگر کوئی ہراس ہوتی ہے بچی, وہ پنک بٹن کے ذریعے اپنے لیے مدد جو ہے وہ مانگ سکتی ہے. اور بہت ساری ہزاروں سٹوریز ہیں ہمارے پاس فیکٹس کے ساتھ, جس میں بچیاں جو ہیں وہ, ایک بچی جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئی اور اس کو ٹرین میں ہراس کیا گیا کچھ لڑکوں کی طرف سے. اس نے وہیں سے جو ہے وہ اپنے لیے مدد مانگی 15 پہ فون کر کے, اور اگلے اسٹیشن پر جو ہے ان کے اترنے سے پہلے وہاں پر پولیس موجود تھی. ان بچیوں کو, اس بچی کو جو ہے وہ ریسکیو بھی کیا گیا, ان لوگوں کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا گیا. سو جو ایک ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہیں جس میں یہ بھی ایک ٹیبو ہے کہ جی وہ خواتین پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی, اور پولیس اسٹیشن کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ خواتین وہاں نہیں جا سکتی. سو اس کو بھی وہ کرنے کے لیے کہ خواتین کم از کم رپورٹ ضرور کرے. اور مجھے آج یہ کہنے میں بہت خوشی ہے, 100% نہیں, میں نہیں کہتی کہ ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا, لیکن
اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر خواتین اب بات کرنا شروع ہو چکی ہیں. خواتین اپنے خلاف ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں جو ان کا حق ہے, اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو. اور چیف منسٹر صاحبہ کا جو ویژن ہے جس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے, اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے, آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, کہ جب بھی جہاں پر بھی خاتون کے خلاف کوئی تیزاب گردی کا واقعہ ہوا ہے, یا کہیں کوئی ریپ کا انسیڈنٹ ہوا ہے, یا کوئی مرڈر ہوا ہے, وہاں پر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر, یہ سٹینڈرڈ ایس او پی ہے پنجاب کے اندر, کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں, اور گرفتار ہونے کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر میرا ایک تھوڑا کنسرن ضرور ہے کہ کنوکشن ریٹ جو ہے خواتین کے خلاف مظالم میں وہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ, کسی نہ کسی, میں خود کرمنل لائر ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ایف آئی آر کے ساتھ کھیل کے آپ کس طرح آپ جو 164 کا بیان ہے اس کے ساتھ آپ اس کی منہ شگافیوں میں سے نکل کے ملزمان کو ہم چھڑا لیتے ہیں. سو اس کے اوپر بھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نام ایسے مجھے یاد بھی نہیں ہے, ایک سیاسی ورکر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے, وہ موسٹلی اپنی والدہ کے ساتھ آپ کو دکھتے ہیں, وہ جگہ جگہ پر والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسری خواتین کے بارے میں اپنی والدہ کو ساتھ کھڑا کر کے جو گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے کہ ان والدہ کو سلوٹ کروں کہ کمال تربیت کیا آپ نے اپنے بیٹے کی, کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کو ساتھ کھڑا کر کے دوسروں کی جو ہے وہ ماں بہن کی جو کر رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کہیں ان کو سنب نہیں کر رہی. دیکھیے, میرے بیٹے کی پرورش میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ سکھانا ہے کہ یہ جو تمہاری بہن ہے, اب میرے بیٹے نے بھی شروع میں پرت نکالنے شروع کیے تھے, اس کا خیال یہ تھا کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا اس کا حق ہے, جو اس کی بہن ہے, دیدی ہے, اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے چونکہ وہ لڑکا ہے. اور میں نے اس کو آج تک کبھی آگے بیٹھنے نہیں دیا, یہ سکھانے کے لیے کہ یہ تمہارا کوئی جنم سے اختیار نہیں ہے کہ تمہیں آگے بیٹھنا چونکہ تم لڑکے ہو. سو یہ بچے کی تربیت کرنا میرا کام ہے. مجھے ایک اچھا جو بیٹا ہے میرا اور بیٹی دونوں, مجھے وہ معاشرے کو دینا میرا فرض ہے. اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا میری عزت بہت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن باقی جو ہے نا, جس مرضی کی وہ جو ہے وہ اس کو بے عزتی کرنے کا اختیار ہے, اور یہی حرکت پھر وہ اپنی جو ہے وہ بیوی جب آتی ہے اس کے ساتھ کرتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ماں باپ کے پاس شاید بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں رہا, اور اساتذہ کرام بھی بہت بڑی کھیتی ہوا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے. مجھے آج بھی اپنی ٹیچرز یاد ہیں, ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, ہمیں دوپٹہ لینے کی تہذیب, ہمیں چلنے پھرنے کا ایک طریقہ کار ہمارے ٹیچرز بھی بتایا کرتے تھے. آج بھی ٹیچرز آئیں گے آدھے گھنٹے کے لیے, وہ بورڈ پہ چند چیزیں جو ہے وہ لکھ کے اور یہ جا وہ جا, ان کو نہیں پتا کہ بچے جو ہے وہ کلاس میں کیا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تعلیمی اداروں کے اندر وہ منشیات استعمال کر رہے ہیں, وہ بلی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. nobody is bothering. جی, کہ پچھلے ایک سال کے اندر آپ کی گورنمنٹ کی بہت کرٹیسزم ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. اس کی ایک مثال ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. کیا اس کے بھی کوئی حقوق ہیں یا ان خواتین کے جن کی اپیلیں منسوخ کروانے کے لیے پنجاب حکومت سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے, ان کے اوپر کچھ کہیں گے آپ؟ جی بالکل حقوق ہیں, لیکن دہشت گردوں کو حقوق نہیں ہوتے میرے بھائی. اگر 9 مئی جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پورا جتھا لے جا کے آگ لگوائی جائے اور باہر بیٹھ کر فل مزہ لیا جائے, پھر اس کے بعد کال پہ کریں کہ ہم بڑا کچھ ہو گیا, اتنے رہیے کہ واپس لبرٹی آ جائیے, تو میرے بھائی یہ مظلومیت کارڈ, عورت کارڈ جو ہے یہ جرائم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. مجھے بہت افسوس ہے, میری بڑی دلی ہمدردی ہے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, لیکن جو ملک کے اندر ایک ناکام بغاوت کرانے کے لیے
اور ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے ملک کے جو ہے وہ 20-22 شہروں کے اندر ایک وقت کے اندر 2 دن پورا ملک جب جل رہا تھا اس کے اوپر جو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا اس کی اجازت پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. جی دیکھیے جو پروٹیکشن ہمارے سیل کی چیئرپرسن ہیں حنا بٹ صاحبہ وہ بہت پرویکٹیولی کام کر رہی ہیں. یہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا نہیں کہ وہ مظلوم خاتون کے پاس نہ پہنچی ہو یا جا کر اس کی داد رسی نہ کی ہو یا اس کے ساتھ جو اس کے ملزمان ان کو ٹریک کرنے کے لیے اس نے کام نہ کیا ہو. لیکن اویئرنیس آپ درست کر رہی ہیں, اویئرنیس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نیا کریکولم ہے ہمارا اس کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا. یہ رویے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں اور ان رویوں سے ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, جس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. جو دیہاتی خواتین ہیں ان کے لیے جو لائف سٹاک کارڈ ہے, لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے ان کو جو مویشی ہیں ان کو خریدنا اور ان کی فیٹننگ پروگرام جو ہے تاکہ اس کو باہر بھجوا کر ایک اچھا زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکے. اور پھر ایک بہت دل کے قریب پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا دھی رانی پروگرام, جس میں 1500 سے زائد بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں پہلے مرحلے میں کرائی جا چکی ہیں. دوسرا مرحلہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع ہوگا. اور مجھے بہت چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی ایک دن مجھے ذکر کر رہی تھی کہ جب شادی کی تقریبات میں وہ خود بھی تشریف لے کے گئیں اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ایک ہینڈی کیپ جو ہے وہ جوڑا تھا جو جن کو ان کے گھر والے گود میں اٹھا کر لائے تھے, دولہا بھی اور دلہن بھی, اور ایک دولہا دلہن جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈمب تھے. لیکن جس دن ان کی خوشی تھی چہرے کے اوپر جب ان کی شادی ہو رہی تھی. سو یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کما رہی ہیں. اور یہ دھی رانی پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ فیز بھی بہت جلد شروع ہوگا اور اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی طرف سے ان کو 1 لاکھ روپے سلامی اور 2.25 لاکھ روپے کا جو ہے وہ جہیز کا سامان جو ہے وہ بھی ان کو دیا. اس کے ساتھ الیکٹرک بائکس جو ہیں آپ کو معلوم ہے بچیوں کو الیکٹرک بائکس دی گئی تھی. کوٹا رکھا گیا تھا کہ جو ہے وہ بچیوں کو اتنی الیکٹرک بائکس ملیں گی اور لڑکوں کو اتنی ملیں گی. تو چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا کہ جتنی بچیوں نے اپلیکیشن دی ہے سب کو الیکٹرک بائکس ملیں گی تاکہ وہ بچیاں جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ, وہ تحفظ کے احساس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کام کر سکے. اس کے ساتھ 30,000 جو طلبہ طالبات جو ہیں جن کو اسکالرشپس دیے گئے ہیں اور جس کے اندر بھی بڑی تعداد میں بچیاں شامل ہیں. چونکہ یہ بات مجھے کہنی پڑے گی, کسی کو اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بچیاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں. آپ جس بھی بورڈ کے اندر ریزلٹس اٹھا کے دیکھیے آپ کو ٹاپرز جو ہیں وہ بچیاں ملتی ہیں. اور ہماری بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ان کو تھوڑی سی سپورٹ گھر سے چاہیے, تھوڑی سی سپورٹ سوسائٹی سے چاہیے, اور پیچھے ایک جو ہے مضبوط ریاست کی طرح مریم نواز جیسی چیف منسٹر کو کھڑے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی بچیاں جو ہیں ابھی بھی پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. وہ پائلٹس کی شکل میں ہوں, وہ کمانڈوز کی شکل میں ہوں, وہ پولیس کی شکل میں ہوں, وہ انجینئرز کی شکل میں ہوں, ڈاکٹرز کی شکل میں, ان تمام جگہوں پر بچیاں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اور اس کے لیے تمام جو سوسائٹی ہے اس کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہم عورت کی عزت کریں گے چونکہ وہ میری ماں ہے, وہ میری بیوی ہے, لیکن ہم عورت کی عزت عورت کی شکل میں نہیں کرتے. جس دن ہم ایز اے سوسائٹی عورت کی عزت جو ہے وہ عورت کی وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ عورت ہے, اس کی عزت کرنا ہم پہ واجب ہے. اور ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو اپنی بیٹی کے لیے خود اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتے تھے. تو اور جنہوں نے جو دفن کرنے کا رواج تھا بچیوں کا اس کو جو ہے وہ ختم کیا. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو امتی ضرور کہتے ہیں, لیکن ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہیں. خاص طور پر جہاں بچیوں کے تحفظ کی بات آئے گی, خواتین کی بات آئے گی, وہاں خواہ مخواہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ بہانہ بنا لیا جاتا ہے. ابھی تک چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ جو ان کا ایک بانڈ کریٹ ہوا بچیوں کو جب وہ اسکالرشپس دینے کے لیے گئی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچیوں نے ان کو ایک ماں کا لقب دیا. اور انفارچونیٹلی ہم اس ذہنی چند مریضوں کے بھی معاشرے میں رہتے ہیں جنہوں نے پہلے نانی جیسے پاک رشتے کا مذاق اڑایا,
پھر ان کا جو ماں کا رشتہ ہے جو انہوں نے بچوں کے ساتھ ڈیولپ ہوا ان کا، اس کو بھی تمسخر کا نشانہ بنایا گیا. تو اللہ ان کو ہدایت دے، چونکہ یہ مرد ہو یا عورت ہو، پیدا تو ایک ماں کے بطن سے ہی ہوتے ہیں اور ان کو دنیا میں لانے والی ایک عورت ہوتی ہے. کاش یہ باتیں ہم سب سمجھنے شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر جو ہے اس میں 10,500 سے زیادہ گھر اس وقت زیر تعمیر ہیں اور انشاءاللہ یہ مارچ کے اندر مزید 10,000 گھر جو ہیں اس کے اندر شامل ہوں گے جو چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا ٹارگٹ دیا ہے، اور بہت ساری خواتین اپنے گھروں کی مالک بن رہی ہیں. یہ بہت ان کے لیے ایک سکون اور اطمینان کی بات ہے. پھر الیکٹرک بسز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان الیکٹرک بسز کے اندر باقاعدہ طور پر علیحدہ سے ایک کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے. وہاں پر کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ خواتین کو کوئی ہراسمنٹ کا جو ہے وہ شکار نہ کیا جا سکے. اس کے اندر وائی فائی موجود ہے. ایک کمپلیٹ تحفظ کے ساتھ جو سواری کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کو چیف منسٹر نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ یہ بات یقیناً ہم سب کے لیے ایز اے خواتین بھی اور ادروائز بھی ایز اے سوسائٹی بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت ایک خاتون چیف منسٹر ہیں. ایک سینئر منسٹر جو ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. مجھ جیسی ایک ورکر کو جو ہے انہوں نے کلچر کا شعبہ اور انفارمیشن کا شعبہ دیا. ہماری چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی، وہ بھی ایک خاتون ہیں. اور بڑی تعداد میں آپ کو خواتین، جہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف شاید نرسیں اور ٹیچرز ہو سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز ہو سکتی ہیں لڑکیاں، وہاں پر آج ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر بچیاں یا خواتین اپنا خدمات سر انجام نہیں دے سکتے. تو تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑے سے دماغ اپنے جو ہے اس کو وسعت دیں اور خواتین کو اپنے مقابلہ نہ سمجھیں، خواتین کو اپنا کاؤنٹر پارٹ سمجھیں. یہ تمام خواتین اور آپ کے ساتھ مل کر اس معاشرے کے اندر ایک بہت پروڈکٹیو سوسائٹی کا ممبر ثابت کر بھی رہی ہیں، مزید بھی ثابت کریں گی. آج دوبارہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اور تمام کیبنٹ کی طرف سے، تمام پنجاب کے عوام کی طرف سے دنیا کی تمام محنت کش خواتین کو، دنیا کی تمام آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والی خواتین کو، مظالم کا شکار ہونے والی خواتین کو، تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والی خواتین کو، معاشرے کے اندر ایک پروڈکٹیو رول جو ہے ادا کرنے والی خواتین کو، تمام خواتین کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. میڈم، آپ نے بڑی خواتین کا نام لیا، ہر پروفیشن میں پاکستانی خواتین ہیں، لیکن کچھ ایسی عورتوں کا آپ نے نام لینے سے میرے خیال میں بھول گئی ہیں. خواتین کو دے دیں. تو وہ خواتین جنہوں نے ریاست پر حملہ کیا، یہ خواتین کا اچھا بھائی ہے. ہاں، جنہوں نے ریاست پر حملہ کیا، جنہوں نے 9 مئی کیا، جو اسلام آباد میں کیا، ان عورتوں کو تو آپ نے ذکر نہیں کیا. دیکھیں، میں کسی بھی عورت کارڈ کی شکل میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں. کون سا ظلم ہم پہ بھی نہیں ہوا تھا، میرے بھی گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا اور چیف منسٹر جو ہے ان کو ان کے والد صاحب کے سامنے صرف اس لیے گرفتار کیا گیا تھا تاکہ وہ ان کو توڑا جا سکے. لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی، وہ دہشت گردی 9 مئی کی شکل میں ہو یا 26 نومبر کی شکل میں ہو، وہ دہشت گردی کبھی کسی نے نہیں کی. تو دہشت گرد جو ہے اس کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہوتا، نہ مظلومیت کارڈ ہوتا ہے، نہ عورت کارڈ ہوتا ہے. عورت ہو یا مرد ہو، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا ظاہر ہے اس کو قانون کے ساتھ اس کو وہ کرنا پڑے گا. جی. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ایک شتر بے مہار قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جس میں آپ اے آئی کے ذریعے یا ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے جو خاتون، یہ آسان کام ہے کہ خاتون کو ڈرانا ہے نا، تو اب آج کل سب سے آسان کام ہے کہ اس کی فیک ویڈیو بناؤ، اس کی تصویر بناؤ، اس کو بدنام کرو. لیکن میں یہ بات بڑے جو ہے باآواز طریقے سے کہنا چاہتی ہوں لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ٹیکٹک سے خواتین گھبرا جائیں گی. تو آئی ایم سوری، میں آپ کے سامنے اس کا شکار موجود ہوں. آج بھی میں خواتین کے عالمی دن کے اوپر جو ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے کیس کا فیصلہ ہو سکے. جس کیس کے اوپر میں نے جو ہے وہ 2-2.5 مہینے میں عدالتوں کے چکر بھی لگائے ہیں اور اب پتہ نہیں کون سے کونے خدرے میں میرا کیس پھینک دیا گیا ہے، جس کے اندر جو یہ لڑائی میری نہیں ہے، یہ تمام ان خواتین کی لڑائی ہے جو ہراس ہوتی ہیں، جن کو ہراس کیا جاتا ہے.
اور ان کے اوپر جو ہے وہ ریاست کے طور کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے. سائبر ونگ کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے, جو مختلف قوانین ہیں ان میں سختی لائی جا رہی ہے تاکہ یہ ڈیٹرنس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ خاتون کو اس سوسائٹی کے اندر, ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بدنام کرنا اتنا آسان کام نہ ہو. اور جو آبادی کے حوالے سے بات ہے, ابھی آپ نے کچھ دن پہلے رپورٹ دیکھی ہوگی کہ پنجاب میں جو ہے وہ آبادی کی شرح میں کمی ہوئی ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے, چونکہ وہ بچے جو دنیا میں آتے ہیں اللہ پاک ان کو ضرور بھجواتے ہیں, لیکن ان کی جب تک ان کو آگے بڑھانے کا, ان کو پال پوس کے اچھا شہری بنانے کا جب تک ہمارے پاس ریسورسز جتنے ہیں ہمیں اس کے حساب سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے خواتین کے حقوق کی بات کی ہے, تو عورت مارچ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس کا بڑا ایک ایجنڈا ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی کہ آپ کو یہ پازیٹیو لگتا ہے جو عورت مارچ کیا جاتا ہے؟ دیکھو مجھے کوئی ایجنڈا میں نہیں کہنا چاہتی اس کے اوپر. عورت مارچ والوں کی ایک اپنی فلسفی ہے, وہ جہاں تک ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں, جہاں تک وہ خواتین کے تحفظ کی بات کرتی ہیں, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. سم ٹائمز تھوڑی سی لائن کراس ہوتی ہے جس پہ ایز خاتون مجھے بھی اعتراض ہوا تھا, کچھ پوسٹرز پہ مجھے اعتراض ہوا تھا, کچھ چیزوں پہ مجھے بھی اعتراض ہوا تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے کہ عورت مارچ جو ہے وہ بالکل غلط ہے, یہ عورت مارچ ہونا نہیں چاہیے. عورتوں کے لیے مارچ ہونے چاہیے اور سب کو مل کے کرنے چاہیے, اور خواہ مخواہ کی ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے پڑیں گے سوسائٹی میں چینج کے لیے. ایک دم سے کوئی جادو کا چراغ ہے نہیں جس کو آپ رگڑیں گے اور سبلی لوگوں کی سائیکالوجی ٹھیک ہو جائے گی. لوگوں کے جو دماغ کے اندر سم ٹائمز یہ بیماری ہے بائی دا وے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خواتین پر تشدد کرتے ہیں نارمل لوگ نہیں ہوتے, یہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں جو خاتون کو تکلیف دے کر جو تسکین محسوس کرتے ہیں, وہ سائیکوپیتھس ہو سکتے ہیں, وہ عام انسان نہیں ہو سکتا. سو وہ ان لوگوں کو جو ہے سونیا آ جاؤ, ان لوگوں کو جو ہے وہ مدد کی اور اس کی ضرورت ہے. یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہو. جیسے میں نے کہا کہ ریاست کے طور کے اوپر بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں, ہونے چاہیے. قوانین کو مزید سخت ہونا چاہیے, اور میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ آزادی ظاہر رائے کا جھنڈا لے کے نہ نکل آیا کریں. اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ کیا اس ملک میں, دیکھیں جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں نا وہاں پر بھی سوشل میڈیا رولز ریگولیشنز کے ساتھ موجود ہے. شتر بے مہار ہماری طرح کا سوشل میڈیا کہیں نہیں ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی نام کے اوپر ہمیں ہر طرح کی چھٹی چاہیے, اور اس چھٹی میں آپ اور میں ہم زیادہ پستے ہیں. مردوں کو تو شاید کم فرق پڑتا, لیکن پڑتا ان کو بھی اب ہے. مردوں کی بھی ڈی فیک ویڈیوز بنتی ہیں لیکن کم بنتی ہیں اس لیے ان کو احساس نہیں ہے. سو عورتوں کی زیادہ بنتی ہیں اس لیے بیچاریاں وہ زیادہ پستی ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں, میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک, لیکن مجھ سے میرے کیس کے بعد بہت ساری خواتین نے رابطہ کیا, اور مجھے یہ کہنے میں بہت سکون اور اطمینان ہو رہا ہے کہ جن جن خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان خواتین کو ریسکیو کرایا ہے, اور انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے ہم نے مل کے ان کی جو ویڈیوز ہیں جو ڈیپ فیک بنائی گئی تھیں یا اللہ جانے کیا تھا, جن کو لیک کرنے کی دھمکی دے کر اس خاتون کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا تھا, ہم نے اس بہت سارے کیسز کو روکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے, ہمیں اس کے یہ لمبی جنگ ہے جو ہمیں لڑنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی جیتیں گے بھی. اچھا میڈم, یہ لاہور ہائی کورٹ ہے, ان سے کیا اپیل کریں گی اپنے کیس کے لگوانے کی؟ مجھے کرنی نہیں چاہیے اپیل, ویسے مجھے اپیل کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں پھر بھی اپیل کر لیتی ہوں چونکہ ظاہر ہے میں بھی پنجاب کا شہری ہوں, اور میری چیف جسٹس صاحبہ سے گزارش ہے, انہوں نے بڑا پیشنیٹلی میرے کیس کو 2 مہینے جو ہے وہ دیکھا تھا, اور اس کے بعد وہ پنجاب کالج کے اندر جو فیک ریپ والا واقعہ ہوا اس کے ساتھ جب اس کو کلب کیا تو اس کے بعد پھر وہ کبھی لگ نہیں سکا. تو میری گزارش ہوگی کہ میرے کیس کے ذریعے ہی اگر ہم کسی کو اگزامپل بنا پائیں اور اس کی سزا دے سکیں تو میرا خیال ہے کہ قوانین اسی لیے ہوتے ہیں کہ ڈیٹرنس کریٹ کی جائے, لوگ ڈریں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ایسے ہوگا. ابھی تو کھلی چھٹی ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ, جو مرضی جس کے بارے میں مرضی بکواس لکھو. جب مجھے رائٹ ہے, میرے پاس جو ہے وہ کی بورڈ ہے یا میرے پاس فون ہے, میں جو مرضی کسی کے بارے میں لکھ سکتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میڈم, یہ فرمائیے گا کہ آپ ورچوئل پولیس اسٹیشن یہ جو دیہات میں خواتین
असल वो मजलूम हैं और वो जो घरों में काम करती हैं और वो जो स्वीपर खवातीन हैं ख़ास तौर पर, इनके लिए आपको कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए कि इनको सिर्फ इसलिए ये मजलूम है, और जो जब भी खवातीन की बात होती है तो पढ़ी लिखी घरेलू खवातीन इस तरह की बात होती है, जो मजलूम असल मजलूम खवातीन है जो खेतों में काम करती है, जो घरों में जी मैं समझ गई जी। मेरी गुजारिश ये है कि ये भी ना ये बड़ी अजीब तफरीक है कि शहरों में रहने वाली खवातीन जो है उनके साथ जुल्म नहीं होता, सिर्फ देहातों में होता है। औरत शहर, जी मैं बहस नहीं हो रही ना जी, तो खातून जो है वो शहर में हो या देहात में हो, सबके साथ मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं। शहरी खवातीन के मसाइल कुछ और हैं और ज़्यादा हैं, चूँकि वो घर से बाहर निकल रही हैं, वो काम कर रही हैं, उनको जगह जगह पर जो है वो रिजेंटमेंट है उनके ख़िलाफ़, उनके रेजिस्टेंस है उनके काम के अंदर। जो देहाती ख़वातीन हैं उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं। सो इसलिए जो वरासत का एक हक़ है उसके ऊपर अगर आपको याद हो कि ख़ादमे आला पंजाब जो उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश की थी। स्टैम्प एक्ट जो है उसकी ड्यूटी ख़त्म कर दी थी ताकि ख़वातीन को जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। और अब भी जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो ख़वातीन के हवाले से स्पेसिफिकली ख़वातीन, बच्चे और ट्रांसजेंडर जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो जराइम हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैटर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैडम, वर्चुअल पुलिस स्टेशन हो, पिंक बटन्स हो, अपनी जगह बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। आप नहीं समझती कि आज भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि घरों में अपने हामदों के, अपने भाइयों के तशद्दुद का शिकार है, बिल्कुल है, और उसके बावजूद भी वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने के ठीक लिए है, नहीं जा सकते। तो ऐसी कोई पॉलिसी है कि जिसके तहत मतलब पोलियो की टीम्स जाती हैं जो कि उनसे इंटरेक्शन करें ताकि वो एटलीस्ट किसी से बात कर सकें? देखो, ये जैसे मैंने कहा कि ये जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, इसके ऊपर ऑन ऑफ का बटन नहीं होता कि आपने जो है वो एक पॉलिसी लाई, आपने कहा कि तमाम ख़वातीन जो हैं वो अपने ख़िलाफ़ मज़ालिम पर बोलेंगी। अब वो बोलेंगी नहीं बोलेंगी ये फिर उनके हाथ में है, रियासत उनको फोर्स नहीं कर सकती, नंबर वन। नंबर टू ये है, लेकिन हम ये ज़रूर कर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विज़न है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उसमें स्टेट जो है वो मुद्दई बने, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टेट मुद्दई बनती है वहाँ पर फिर भी सज़ा का मार्जिन बेहतर है। अदरवाइज़ हम ही है ना, हमारे लोग हैं ना जो सुलह कर लेते हैं खुद ही बैठकर, और खातून जो है उसका मुंह जल गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसमें मेजॉरिटी जो है वो अपने रिश्तेदार होते हैं, या रिश्ते से इनकार पर खातून का मुंह जला दिया जाता है और उसके बाद बड़ी आसानी से सुलह हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, जिसमें मैंने कहा कि लंबी जंग है, इसको हमें लड़ना है। ख़वातीन ने अपने ख़िलाफ़ मुज़ालिम पर कंपैरेटिवली ज़्यादा बोलना शुरू किया है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। अभी भी बहुत सारी ख़वातीन इज़्ज़त के नाम पर, गैरत के नाम पर, ख़ानदान के नाम पर, बच्चों के नाम पर एक्सप्लॉइट होती हैं और बोलती नहीं हैं। अच्छा, माशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और इस साल चूँकि वुमेन डे का जो थीम है वो है एक्सेलेरेट एक्शन। अभी साहब गुफ्तगू कर रहे थे जो हमारी देही ख़वातीन है उसके हवाले से, फिर वो जो मार्जिनाइज्ड वुमेन है उनके हवाले से, और मैं ये भी देखती हूँ कि पाकिस्तान के सियासी तौर पर माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसको कंपेयर करें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, तो इसके हवाले से हम बहुत नुमायाँ और बहुत आगे हैं। मेरा ताल्लुक चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी से है और मैं हेड कर रही हूँ स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ को। वहाँ 6 डिपार्टमेंट्स में से 5 डिपार्टमेंट्स के जो चेयरपर्सन हैं वो ख़वातीन हैं। तो इस बात के लिए मैं समझती हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं प्रमोट कर रही ख़वातीन को, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब एक्सेलरेट एक्शन के हवाले से मैं आपकी स्ट्रेटजी, आपका लाहे-अमल जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे शोबा जाते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है और एंटरप्रेन्योरशिप है, तो आपकी क्या तरजीहात होंगी और इन डायरेक्शंस में? देखिए, मैंने अभी जितनी बात की वो सब एक्सेलरेट द एक्शन ही था, कि जिसमें ख़वातीन के लिए, देखिए पहले बहुत मुश्किल होता था कि आपको AC या DC लेवल के ऊपर आपको ख़वातीन मिले। मुझे ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के दौरे हुकूमत में इस वक्त मेजॉरिटी
جو ہے بڑی تعداد میں AC اور DC جو ہیں وہ خواتین ہیں, اور باقاعدہ بلکہ ان کے KPIs بنائے گئے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, اور اس کے اوپر جب مردوں کے ساتھ کمپیٹ کر کے, مجھے خوشی ہوگی آپ کو یہ بتانے میں کہ پچھلی دفعہ جب ان کا سکور کارڈ بنا تو ٹاپ 5 میں سے ٹاپ 3 خواتین تھیں DCs میں, اور انہوں نے سب سے اچھا کام کیا تھا اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر. سو جیسے میں نے کہا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ہماری خواتین بہت کمپیٹنٹ ہیں, بہت بریلینٹ ہیں, تھوڑا سا ان کو اسٹیٹ کی سپورٹ اور سوسائٹی کا جو ایک کھلا دل ہے وہ ریکوائرڈ ہے. پھر دیکھیے خواتین کیا کرتی ہیں. معاشرے میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر خواتین اور مردوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں کر پاتے لیکن غلاظت بھی بنی ہوئی ہے. وومنس ڈے پر کیا میسیج ہے کہ کم از کم اس رویے کو تو ہم اجتماعی طور پر ڈیولپ کریں اور خواتین اس میں بھی اگر چاہیں تو بہتر کردار ادا کر سکیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں, کہ میں نام نہیں لیتی, نام ایسے مجھے یاد بھی نہیں ہے. ایک سیاسی ورکر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے, وہ موسٹلی اپنی والدہ کے ساتھ آپ کو دکھتے ہیں, وہ جگہ جگہ پر والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسری خواتین کے بارے میں اپنی والدہ کو ساتھ کھڑا کر کے جو گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے کہ ان والدہ کو سلوٹ کروں کہ کمال تربیت کیا آپ نے اپنے بیٹے کی, کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کو ساتھ کھڑا کر کے دوسروں کی جو ہے وہ ماں بہن کی جو کر رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کہیں ان کو سنب نہیں کر رہی. دیکھیے میرے بیٹے کی پرورش میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ سکھانا ہے کہ یہ جو تمہاری بہن ہے, اب میرے بیٹے نے بھی شروع میں پر نکالنے شروع کیے تھے, اس کا خیال یہ تھا کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا اس کا حق ہے, جو اس کی بہن ہے دیدی ہے جو اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے چونکہ وہ لڑکا ہے, اور میں نے اس کو آج تک کبھی آگے بیٹھنے نہیں دیا, یہ سکھانے کے لیے کہ یہ تمہارا کوئی جنم سے اختیار نہیں ہے کہ تمہیں آگے بیٹھنا چونکہ تم لڑکے ہو. سو یہ بچے کی تربیت کرنا میرا کام ہے. مجھے ایک اچھا جو بیٹا ہے میرا اور بیٹی دونوں, مجھے وہ معاشرے کو دینا میرا فرض ہے. اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا میری عزت بہت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن باقی جو ہے نا جس مرضی کی وہ جو ہے وہ اس کو بے عزتی کرنے کا اختیار اور یہی حرکت پھر وہ اپنی جو ہے وہ بیوی جب آتی ہے اس کے ساتھ کرتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ماں باپ کے پاس شاید بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں رہا, اور اساتذہ کرام بھی بہت بڑی کھیتی ہوا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے. مجھے آج بھی اپنی ٹیچرز یاد ہیں, ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, ہمیں دوپٹہ لینے کی تہذیب, ہمیں چلنے پھرنے کا ایک طریقہ کار ہمارے ٹیچرز بھی بتایا کرتے تھے. آج بھی ٹیچرز آئیں گے آدھے گھنٹے کے لیے, وہ بورڈ پہ چند چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے اور یہ جا وہ جا, ان کو نہیں پتا کہ بچے جو ہے وہ کلاس میں کیا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تعلیمی اداروں کے اندر وہ منشیات استعمال کر رہے ہیں, وہ بلی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. nobody is bothering. سیاسی کی بات ہوئی تو سیاسی سوال دے دیجیے جی کہ پچھلے ایک سال کے اندر آپ کی گورنمنٹ کی بہت کرٹیسزم ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. اس کی ایک مثال ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. کیا ان کے بھی کوئی حقوق ہے یا ان خواتین کے جن کی اپیلیں منسوخ کروانے کے لیے پنجاب حکومت سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے, ان کے اوپر کچھ کہیں گے؟ جی بالکل حقوق ہیں, لیکن دہشت گردوں کو حقوق نہیں ہوتے میرے بھائی. اگر 9 مئی جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پورا جتھا لے جا کے آگ لگوائی جائے اور باہر بیٹھ کر فل مزہ لیا جائے, پھر اس کے بعد کال پہ کریں کہ ہم بڑا کچھ ہو گیا اتنے رہیے کہ واپس لبرٹی آ جائیے, تو میرے بھائی یہ مظلومیت کارڈ, عورت کارڈ جو ہے یہ جرائم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. مجھے بہت افسوس ہے, میری بڑی دلی ہمدردی ہے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, لیکن جو ملک کے اندر ایک ناکام بغاوت کرانے کے لیے اور ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے, ملک کے جو ہے وہ 20-22 شہروں کے اندر ایک وقت کے اندر 2 دن پورا ملک جب جل رہا تھا, اس کے اوپر جو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, اس کی اجازت پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. جی دیکھیے, جو پروٹیکشن ہمارے سیل کی چیئرپرسن ہیں ہنا بٹ صاحبہ, وہ بہت پرویکٹیولی کام کر رہی ہیں. یہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا نہیں کہ وہ مظلوم خاتون کے پاس نہ پہنچی ہو یا جا کر اس کی داد رسی نہ کی ہو یا اس کے ساتھ جو اس کے ملزمان ان کو ٹریک کرنے کے لیے اس نے کام نہ کیا ہو. لیکن اویئرنیس آپ درست کر رہی ہیں, اویئرنیس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نیا کریکولم ہے ہمارا, اس کے اندر میں نے بھی کچھ جو ہے سجیشنز دی تھی, جس کے اندر جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ایک تو یہ بھی گندل صاحب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ مجھے ایبسلوٹ فنڈامنٹل رائٹ یہ نہیں ہے اظہار رائے کی آزادی کہ میں آپ کو کچھ بھی کہہ دوں اور میں آپ کی کچھ بھی توہین کر دوں. آپ کے اور میرے فنڈامنٹل رائٹس جڑے ہوئے ہیں. سو ہمیں ایک دوسرے کے رائٹس کی جو ہے وہ خود سے پاسداری کرنی ہوگی, اور جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو خواتین کے خلاف وائلنس ہے, ان چیزوں پر بچوں کو, جیسے میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, کوئی فنکشنز ہوتے تھے, وہ بھی سوشل ایشوز اسپیسیفک ہوتے تھے. اب نہیں ہوتا. اب جو ہے وہ سب سے زیادہ چھٹی ہے, اقبال ڈے ہے تو چھٹی ہے, گھر پہ سو جاؤ. 14 اگست ہے, چھٹی ہے, گھر پہ سو جاؤ. بجائے اس کے کہ ہم جو اپنے سوشل ایشوز ہیں اس پہ بات کریں. اور یہ جو میں نے کہا کہ جیسے الحمرہ نے آج لپڑ اور شرم دی گل جو 2 تھیٹرز یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی اویئرنیس کی ایک کیمپین ہے. تھینک یو ویری مچ.